نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست و بزرگوں، رزق جو ہے نا آج تمام لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا رزق کی جو ہے نا بے برکتی ہے۔ اصل میں اللہ سے رزق مانگنا چاہیے لیکن برکت والا مانگنا چاہیے، اللہ سے رزق کی کثرت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے۔ آج ہر آدمی جو ہے نا کثرت زر اور کثرت رزق کے جو ہے نا چکر میں جو ہے پڑا ہوا ہے، حالانکہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ اللہ سے رزق میں برکت مانگو۔ جب آپ اللہ سے رزق میں برکت مانگیں گے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا تو جو ہے نا پھر تمام کام آپ کے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو آج جو ہے نا ایک چھوٹا سا عمل جس پہ تقریباً ایک منٹ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، یقین کریں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، 1 منٹ کا عمل ہے۔ اور جو ہے نا اس کے بعد ہے نا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں جو ہے نا رزق کی بڑی تنگی ہے اور بڑی پریشانی ہے، اور جو ہے نا کھانے پینے کے معاملات جو ہے نا بڑے خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختصر بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کریں، اگر کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑھ کر کہ جب ہم بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی نہیں ہوگا ہمارے گھر میں یا ہمارے کاروبار کی جگہ پہ جہاں ہم نوکری کرتے ہیں، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کوئی دکان ہے، ہمارا کوئی ریڑھی ہے، ہمارا کچھ بھی جو کاروبار ہے جس سے ہم رزق کماتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں جو ہے نا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اوپر سلام بھیجے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ گھر میں جب بھی گھر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ یا جہاں پر آپ رزق کماتے ہو کام کی جگہ پہ داخل ہو جاؤ تو سلام کر لو۔ اس کے بعد مجھ پہ درود ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ایک مختصر سا درود، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ اگر ٹائم ہو تو بڑا درود جو بھی ہے، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ سب آپ درود جتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، ایک دفعہ آپ نے سلام کرنا ہے گھر میں یا اپنے کاروبار کے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا ہے، مختصر سے مختصر درود بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، سلام کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے برکات دیکھیے گا۔ وہ صحابی جو ہے نا چند دن بعد آئے تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو عمل بتایا تھا اس کی برکت سے جو ہے میرے اڑوس پڑوس میں بھی اللہ نے جو ہے نا رزق کی پرواہ نہیں کر دی ہے۔ آج ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ہم جو ہے نا وہ جو اللہ کے نبی نے مختصر، اس نے کبھی لمبے چھوڑے بتائے نہیں۔ آپ کسی بھی آدمی کے پاس، اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بڑے بڑے وظائف بتائیں گے، میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی بھی عمل بتائے بڑا مختصر بتائے تاکہ آدمی آسانی سے، سکون سے اور اخلاص سے کر سکیں۔ سمجھ، ایک چھوٹا سا عمل، اس پہ 1 منٹ بھی خرچ نہیں تو آدمی بڑے آسانی سے اور اخلاص سے کرتا ہے۔ ہر چیز میں جو ہے نا اخلاص سے جو ہے اس میں مٹاس آتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مختصر سا وظیفہ ہے، پھر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہے نا کیا اثرات آپ کے گھر کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے نا میں عرض کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وظائف بتائے بڑے چھوٹے چھوٹے بتائے، مختصر بتائیں، اس کے جو ہے نا اس کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی معمولی سی بات بھی جو ہے اس میں دنیا اور جہان پورے کائنات سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں،
اگر جن کو رزق کی جو ہے نا، لیکن سب سے پہلے ان کا یقین اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. پھر کہ یہ وظیفہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی اور اس کی سنت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، چند دنوں میں اللہ کا فضل آپ کے اوپر بھی شامل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.